اس نے پلٹ کے ایک بار اپنے گھر کو نظر بھر کے دیکھا۔ آج وہ لوگ واپس جا رہے تھے، وہ گھر ایک بار پھر سے ویران ہونے جا رہا تھا۔ اس کے مکین جو کبھی وہاں اس گھر میں رہا کرتے تھے، وہ اس گھر کو اکیلا چھوڑ کے جا رہے تھے۔ انہوں نے گیٹ عبور کیا اور اسے تالا لگا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ کراچی ایئرپورٹ پہ موجود تھے۔ یشل کو اس شہر اور اس شہر کے رہنے والوں سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ وہ علی کے گھر والوں سے ناراض تھی کیونکہ وہ ہر روز ان سے بات کرتی تھی، پر انہوں نے ایک بار بھی علی اور لیلا کی منگنی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو وہ لوگ اٹھے۔ وہ واپس جا رہی تھی کبھی نہ آنے کے لیے، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بہت جلد یہاں واپس آنے والی ہے، کیونکہ اسے واپس آنا ہی تھا۔ انسان کیسا ہوتا ہے نا، اپنی قسمت سے مایوس ہو کے اللہ کو بھول جاتا ہے اور دنیا میں گم ہونے کی کوشش کرتا ہے، پر جب وہی دنیا اسے ٹھکرا دیتی ہے تو وہ دوبارہ اللہ کا در کھٹکھٹاتا ہے اور اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ کبھی مایوس نہیں۔ 3 دن ہو گئے تھے۔ یشل کسی بھی فون کو نہیں اٹھا رہی تھی، نہ حیدر کی، نہ فاطمہ کی، نہ شفق آپی کی۔ ابھی بھی اس کا سیل مسلسل بج رہا تھا اور وہ کب سے اگنور کر رہی تھی۔ دل ہی نہیں تھا کسی سے بات کرنے کا، لیکن پھر کچھ سوچ کے اس نے فون اٹھا لیا، ریسیو کیا۔ ہیلو یشل، فون کیوں ریسیو نہیں کر رہی تھی؟ کیا بہت ناراض ہو؟ وہ بولی، آپ کو میری ناراضگی کی فکر ہے؟ وہ بولی، کیوں نہیں ہے میری جان، تم تو اپنی ہو ہماری۔ شفق آپی بولی، اپنی ہوتی تو آپ مجھ سے یہ بات چھپاتی؟ یشل، تمہیں دکھ ہوتا اس لیے ہم نے نہیں بتایا تمہیں۔ سوری یشل، وہ خاموش رہی۔ یشل، جاننا چاہو گی کہ اس نے منگنی کیوں کی لیلا سے؟ یشل تب بھی کچھ نہ بولی۔ تمہارے جانے کے بعد وہ بالکل ٹوٹ گیا تھا، بکھر گیا تھا۔ انہی دنوں لیلا اس کے ساتھ رہنے لگی۔ پھر لیلا کی امی کے توسط سے فاطمہ کا رشتہ آیا، نہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی تو ہاں کر دی گئی۔ رشتہ پکا ہونے کے 1 سال بعد لیلا کی امی نے ہماری امی کو فون کیا اور کہا کہ علی اور لیلا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، آپ علی سے میری لیلا کو کر دیں۔ امی نے کہا بھی کہ علی رضامند نہیں ہے، پر وہ بس ضد ہو گئیں اور امی کو بولی کہ سوچ لو اس بار میں، ورنہ فاطمہ کا رشتہ طے بھی میں نہیں کرایا ہے، پر اس رشتے کی ختم ہونے کی ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے۔ تم تو جانتی ہو نا۔ امی کو فوراً بلیک میلنگ میں آ گئیں۔ ہم نے بہت سمجھایا پر پھر بھی بھابی نے ہنگامہ ڈال دیا۔ روز وہ جھگڑے کرنے لگیں۔ بھابی کو تو تم جانتی ہی ہو، جب تم آئیں ان کے چہرے کے زاویے بگڑ جاتے تھے۔ امی نے گھبرا کے علی کی بہت منت سماجت کی، قسمیں واسطے دیے، تب جا کے وہ مانا ہے، ورنہ اس کے دل میں لیلا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے دل میں آج بھی تم ہو یشل، بس ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے تم دونوں کے بیچ میں۔ یشل نے گہرا سانس لیا، پھر بولی، کوئی بات نہیں، جو چیز میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے نہیں مل سکتی۔ شاید علی اور میرا بچھڑنا ہی قسمت میں تھا اور علی کی قسمت میں لیلا کا آنا۔ اگر اس میں ہی اللہ کی رضا ہے تو میں اللہ کی رضا میں خوش ہوں۔ بس دکھ اتنا ہے کہ علی نے میرا ایک بار بھی اعتبار نہیں کیا۔ میں اسے سب سچ بتا چکی تھی، اس کے باوجود بھی ایسی محبت کا فائدہ کیا جس میں اعتبار نہ ہو؟ ٹھیک کہہ رہی ہو یشل، واقعی علی کی غلطی ہے، پر جان آدمی آدمی ہی ہوتا ہے، وہ اپنی عورت پر لگی ایک ذرا سی تہمت برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ پکس علی کو جس طرح سے دکھائی گئی، اچھے سے اچھے آدمی کا دماغ گھوم جائے۔ بس آپ ہی میں بیتی باتوں کو دہرانا نہیں چاہتی، حق ہونا تھا وہ ہو گیا۔ مجھے کسی سے شکایت نہیں، صرف علی کے رویے نے تکلیف دی مجھے۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں بزی ہوں آپ ہی، بعد میں کال کرتی ہوں، کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ دن یوں ہی پر لگا کر اڑ گئے۔ یشل MBBS کمپلیٹ کر چکی تھی اور وہ اب جہان زیب انکل کے ساتھ ان کے ہاسپٹل میں جاب کر رہی تھی۔ مشال کا MBA ہو گیا تھا اور مصطفیٰ انجینئرنگ کر رہا تھا۔ وہ بہت قابل ڈاکٹر تھی، اپنا کام ذمہ داری سے کرتی۔ حیدر سے اسے پتہ چلا تھا کہ علی نے اب اپنی کمپنی کھڑی کی ہے، بہت ترقی کر رہا ہے وہ۔ یشل اس کے لیے دل سے خوش تھی اور اس خوشی میں اس نے اپنی سیلری اور کچھ اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا کے اس کے لیے ایک چھوٹا سا علی پیلس بنوایا جو بہت خوبصورت تھا۔ یہ اس کے لیے ایک محبت بھرا گفٹ تھا۔ آج فاطمہ کی سسرالیوں نے دعوت میں آنا تھا، سب تیاری میں لگے ہوئے تھے ان کے حیدر کا سیل بجا۔ حیدر، فون بیٹا، فون دیکھو اپنا۔ فون مسلسل بج رہا تھا، تبھی وہ بولی، امی حیدر تو گھر پہ نہیں ہے۔ فاطمہ بولی، تو بیٹا تم اٹھا لو، کیا پتہ کسی کو ضروری کام ہو، بتا دو اسے۔ جی امی، اس نے فون ریسیو کیا۔ ہیلو جی، یہ حیدر کا نمبر ہے۔ ہاں جی، آپ کون؟ جی، ان کے ایک عزیز کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں نے ہاسپٹل پہنچا دیا ہے انہیں۔ کون عزیز؟ وہ کامپی،
ان کی NIC پہ تو علی ذوالفقار لکھا ہے، بہت سیریس حالت ہے ان کی۔ ایک دم اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کے گرا۔ ارے کیا گرا ہے فاطمہ؟ امی کی آواز آئی۔ فاطمہ کس کا فون تھا؟ ان کی پھر آواز آئی۔ وہ اب بھی کچھ نہ بولی۔ فاطمہ بتاؤ بھی۔ وہ اس کے پاس چلی آئیں، اتنے میں حیدر بھی آ گیا۔ امی وہ میرا دل گھبرا ہے فاطمہ، بتاؤ بھی کیا ہوا ہے فاطمہ؟ حیدر نے بھی پوچھا۔ علی بھائی کا ایکسیڈنٹ، یہ سننا تھا کہ امی بے ہوش ہو کے گری۔ امی سنبھالیں۔ وہ امی کی طرف بڑھا۔ کس نے بتایا تمہیں؟ بھابھی فکر بندی سے پوچھا۔ فون آیا تھا، اس نے سہیل کی طرف اشارہ کیا۔ حیدر نے فون اٹھایا۔ بھابھی آپ امی کو سنبھالیں، لیلا تم عمر بھائی کو کال کرو جلدی۔ وہ موبائل اٹھاتا جلدی سے وہی نمبر ڈائل کرتا گھر سے نکلا تھا۔ آج یشل نے سوچا فاطمہ کو کال کر کے۔ اس نے کال کی بٹ اس کا نمبر بند تھا، پھر شفق کو کیا جن نمبر بھی بند تھا، پھر اس نے حیدر کو کیا۔ نہ جانے دل کیوں گھبرا رہا تھا، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ان کے نمبر بند ہوں۔ حیدر نے کال ریسیو کی تو وہ بولی، حیدر کیا ہو گیا؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے تم لوگ؟ آپی علی بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی حالت سیریس ہے، ہم ہاسپٹل میں ہیں۔ وہ بتا رہا تھا اور یشل کو ایک دم شاک لگا، اسے لگا جیسے اس کی جان ہی نکل گئی ہو۔ ابھی ڈاکٹرز بھی اپنا کام صحیح سے نہیں کر رہے ہیں، ان کی حالت خطرے میں ہے۔ وہ رو دیا تھا، رو تو وہ بھی رہی تھی، پھر ضبط کر کے بولی، حیدر سنبھالو خود کو، علی کو کچھ نہیں ہوگا، آ رہی ہوں میں۔ وہ اسے تسلیاں دے رہی تھی، حالانکہ اسے خود اب ان تسلیوں کی ضرورت تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی پاکستان آئے گی، اور وہ بھی ان حالات میں۔ پر اسے نہیں پتہ تھا اب جب وہ جا رہی ہے تو اب وہاں سے نہیں آ پائے گی، چاہ کے بھی دور نہیں جا سکے گی، کوئی دور جانے ہی نہیں دے گا۔